بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، جبکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی میں ہر ایک مختلف خواہشات رکھتا ہے۔ روحانی علاج کی برکت سے کسی کو ملا اچھا روزگار، اوراد و وظائف کی برکت سے کسی کا بڑھا اچھا کاروبار، اور اسماء الحسنہ کی برکت سے کسی کی دور ہوتی ہیں آفات و بلیات، اور اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے کوئی ہوتا ہے مرض سے شفا یاب، اور کسی کی ہوتی ہے شادی خانہ آبادی تو کوئی پاتا ہے اپنی زندگی میں کامیابی۔ کسی کے ہوتے ہیں پورے ادھورے خواب، اپنا ذاتی گھر ہو یا زندگی کے مشکل کام۔ مدنی چینل کے ناظرین، پریشانیوں سے نجات اور مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ براہ راست مدنی چینل پر۔ دیکھیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں دوپہر 12 بجے اور پاکستان میں دوپہر 2 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں اور آپ کا جانور بھی کھا پی نہیں رہا، چارہ نہیں کھا رہا، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی، جگہ سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے بھی، یا اور بعض اوقات جانوروں کو بھی مختلف امراض لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا جانور کھا پی نہیں رہا، چارہ نہیں کھا رہا، تو لیجئے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ 111 مرتبہ یا سلامو یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی فرش پر زمین پر نہ گرے، بے ادبی نہ ہو، آپ اپنے جانور کو کسی طرح پلا دیجئے، انشاءاللہ الکریم جانور کھانا پینا شروع کر دے گا۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ عید قربا آئی، عید قربا آئی، عید قربا آئی، عید قربا آئی۔ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ اس پروگرام میں ہم لیتے ہیں آپ کی کالز اور پڑھتے ہیں آپ کے میسیجز، جس کے ذریعے سے ہم جان پاتے ہیں آپ کی قیمتی رائے، آپ کی فرمائش اور کنسٹرکٹیو کمپلینز، آپ کا فیڈ بیک۔ آپ کا پروگرام آپ کا مدنی چینل۔ آپ کا مدنی چینل۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بنى بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس میں سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے یا بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی اسلام کو پھیلانے کے لیے بزرگان دین نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا اور لوگوں کو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے متعلق نیکی کی دعوت عام کی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 20 جون سے گرمیوں کی چھٹیوں میں 1 ماہ کے قافلے پاکستان بھر میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اس بار آپ بھی
ایک ماہ کے قافلے میں اللہ پاک کی راہ میں سفر کریں اور نیکیوں کا خزانہ پائیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ شعبہ تعلیم سے وابستہ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، ایڈمن اسٹاف جو دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کریں 0315267861۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی۔ وہ مہینہ جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے جس میں لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حج ادا کرتے ہیں، کروڑوں عاشقان رسول جس میں قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ اور اس کا اتنا مبارک عشرہ کہ پہلے 10 دن جو عبادت کی جائے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ہر نیکی 700 گنا سے زیادہ ثواب دیتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، بڑے مبارک ایام ہیں، اور ان مبارک ایام کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے مدنی چینل کا اسپیشل پروگرام مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے۔ روزانہ آپ دیکھ سکیں گے 10 ذوالحجہ تک رات 9:30 بجے براہ راست آپ دیکھ سکیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ کا وہ پیارا سلسلہ جس میں سوال و جواب کے ذریعے حج کے معاملات، قربانی کے مسائل اور دیگر بہت سارے علم دین کے اہم ٹاپک ہم سیکھ پائیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولیے مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر۔ حج کے سفر میں جہاں بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے وہیں سفر کی تکالیف اور مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اپنے پیاروں سے بھی دور رہتا ہے اور احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں بھی برداشت کرتا ہے۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر نیت میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا حج کے ارکان و واجبات کو صحیح طور پر ادا کرنے میں کوئی غفلت ہو جائے تو یقیناً بہت بڑی محرومی ہے، اور کئی صورتوں میں تو دم، صدقہ اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ حج کے سفر کی انہی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے رفیق الحرمین، ایک ایسی کتاب جس میں آپ نہ صرف حج سے متعلق ضروری اور اہم مسائل جان سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حج کو بہتر بنانے کے لیے حج کی 56 نیتیں، سفر حج کی احتیاطیں اور خاص 16 ہدایات، مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب اور بہت کچھ۔ رفیق الحرمین کو اپنا رفیق بنائے اور سفر حج یادگار بنائے تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کا وزٹ کیجیے اور کتاب رفیق الحرمین ہدیتاً طلب کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قرآن کا پیغام، قرآن کی روشنی، غصے کو قابو میں رکھو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کی روشنی، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کی روشنی، دین کی خدمت کا عزم
ویلکم ڈیجیٹل دنیا میں دعوت اسلامی کا ایک اور سنگی میل. اسلام فار ایور میں ہوں گی دین کی باتیں سادی اور آسان. اسلام فار ایور میں دیکھ سکیں گے کڈس مدی چینل اور کڈس لینڈ کے سارے پروگرام, کارٹونز اور بہت کچھ. بچے دیکھ سکیں گے سعد اور سعدیہ, غلام رسول اور کنیز فاطمہ کے سارے ایپیسوڈز. نعت کلام, پوئمز, شارٹ سٹوریز, پبلک سروس میسیجز اور کڈس ایکٹیویٹیز سے بھرپور کڈس مدی چینل کے پروگرام. عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اسلام فار ایور میں موجود ہوں گے دینی, اخلاقی اور بہت ہی زیادہ انفارمیشن بیسڈ ایسے پروگرام جس کو بچے اور بڑے سب مل بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اسلام فار ایور میں بچے تعلیم و تربیت کے ساتھ دینی اور اخلاقی ویلیوز جان سکیں گے. اسلام فار ایور میں بچیاں گھر بیٹھے قرآن اور دین کی صحیح معلومات حاصل کر سکیں گی. تو ابھی گوگل پلے اسٹور اور ایپ اسٹور سے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور علم دین حاصل کریں. سکھاتی دعوت اسلامی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو, ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے, خوبصورت آوازوں میں سلاموں کے ترانے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ایک کیف و سرور کی کیفیت اور عاشقان رسول کے دل و دماغ کو سکون پہنچانے والے مناظر. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ایک ایسا پروگرام جہاں ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی, دنیا بھر میں محبت رسول میں پڑھے جانے والے سلاموں کے الفاظ کی وضاحت. ایک منفرد پروگرام یا نبی سلام علیکہ. دیکھیے پروگرام یا نبی سلام علیکہ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں دوپہر 1:15 بجے اور پاکستان میں دوپہر 3:15 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. ماہ ذوالحج شریف کے مبارک ایام الحمدللہ جاری و ساری ہیں. جمعہ کا بابرکت دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے, اللہ پاک اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوشش فرمائیں ان مبارک ایام میں دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ درود پاک کو بھی اپنا معمول بنائیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ہدف اور ٹارگٹ دیا ہے. بالخصوص اس عشر ذوالحجہ یعنی ذوالحج شریف کے ان 10 ایام میں کوشش کر کے روزانہ
700 مرتبہ درود پاک اللہ توفیق دے تو ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ کم از کم جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے 80 بار تو درود پاک پڑھ ہی لیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام کی محبت عطا فرمائے، درود و سلام والے آقا کی محبت عطا فرمائے، اور ان مبارک ایام کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں، اول تاخیر انشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے، اور ہم اپنے سلسلے میں ابتداءً قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت شامل کیا کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے میں تلاوت شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہرگز تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہ مانیں گے، اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں یعنی دیواروں کے پیچھے۔ بأسهم بينهم شديد، آپس میں ان کی آنچ سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں ایک جتھا یعنی جماعت سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں۔
وذلك جزاء الظالمين. اور ظالموں کی یہی سزا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ عز و جل. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی. سورہ حشر کی مبارک آیات کی الحمدللہ عز و جل ترجمہ بیان کیا جا رہا تھا. تلاوت قرآن ہم سن رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں عدنان شیخ طاری صاحب بھی الحمدللہ موجود ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی عدنان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حصول جمیع خصالہ حصول جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنا قریب ہے. ہم نبی سے کتنا قریب ہے. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا. کرو کیا کرو جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وصحبه وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم ہیں یہاں تمہارے لیے ہم ہیں یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا لگا وہ درود و سلام کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک زمین و فلک سیما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد اور اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد اور دولت جو چاہا
وصحبه وسلم رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کلیم النجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم النجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پبل پبل میں دلہن جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پبل پبل میں دلہن سزا ہے میں ہر پیسے ملے سزا ہے میں ہر پیسے ملے کہ امن و امان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا کتاب و توا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سب وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سب وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سب چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سب وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، بہت ہی پیارا کلام امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام، زمین و زماں تمہارے لیے، الحمدللہ سننے کی سعادت ہم حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا، تعریف اور توصیف بیان کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے، اور عام طور پر جمعے والے دن ہم کسی نہ کسی عظیم ہستی کی سیرت کے تعلق سے الحمدللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے وہ اللہ پاک کے ایک بڑے ہی جلیل القدر نبی پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، جو مرسلین اولو العزم یعنی باہمت رسولوں میں سے جو عظیم ہستی ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کی تعمیر کا شرف عطا فرمایا، جن کے گھرانے سے ہی صفا اور مروہ کو نسبت حاصل ہے، جن کے گھرانے سے ہی، جن کی ذات سے مقام ابراہیم کو نسبت حاصل ہے، اور جو صبر و رضا کے پیکر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینے کا عملاً جذبہ رکھنے والی عظیم و شان ذات ہیں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا ذکر خیر فرمایا ہے۔ کہیں اللہ پاک نے ان کو انہو کان صدیقا نبیہ فرمایا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیلاً کے لقب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ اس عظیم الشان اور مبارک ہستی کا نام کیا ہے، اور یہ مہینہ بھی ان کی یاد دلاتا ہے، اور وہ ہستی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کی مبارک ذات کے تعلق سے انشاءاللہ الکریم آج ہم اپنے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آپ کا تعارف، آپ کی اللہ پاک سے محبت، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا، اور کس زبردست طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اور بھی بہت ساری انشاءاللہ الکریم آپ کی سیرت سے متعلق، آپ کے گھرانے سے متعلق، آپ کے بیٹوں سے متعلق انشاءاللہ الکریم ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ایک بڑا نمایاں وصف جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی اگر ان کی مبارک سیرت کے تعلق سے کوئی میسیج، کوئی پیغام دینا چاہیں تو اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے آپ بھی اپنا پیغام ریکارڈ کروا سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ طور پر ہم اس کو اپنے سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ہمارے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے پیارے مبلغین جلوہ فرما ہیں۔ اولاً پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ عرفان حفیظ مدنی اتاری صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں۔ اور الحمدللہ عز و جل ہمارے رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد شاہد اتاری صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ کو بھی ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا ابراہیم اتاری مدنی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم بڑھیں گے ہم اپنے عرفان حفیظ صاحب کی طرف، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ابتدائی تعارف ہم کچھ سنیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا عظمت اور شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب مکرم ربی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل رتبہ بھی آپ کو عطا ہوا، ابو الانبیاء کا ٹائٹل آپ کو عطا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے آپ کی اولاد سے ہوئے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور جتنے بھی آسمانی مذاہب کہلائے جاتے ہیں ان تمام کے اندر آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔
اس کا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے وہ ان کا تعلق ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسی پرسنالٹی ہیں کہ سب ہی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو آنر دیتے ہیں اور آپ کا ذکر ان کا ملتا ہے. اور جیسے کہ تعارف کے طور پر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام علامہ ابن کثیر اور دیگر مورخین اور مفسرین نے جو بیان کیا، جو ہمارے کتابوں میں ملتا ہے، وہ طارق ہے. اور یہ مسلمان تھے. اور ان سے آپ کا سلسلہ چلا گیا اوپر تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمانا تھا جو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے ایسے اوصاف عطا فرمائے کہ جن اوصاف کے اندر ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھیں کہ جن سے اس بات کا اظہار گویا ہوتا تھا کہ یہ کیسے بڑے ہو کر کیسے عالی منصب پر فائز ہوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک میں چونکہ جا بجا آپ کا ذکر ملتا ہے، بلکہ باقاعدہ آپ کے نام سے ایک سورت موجود، سورہ ابراہیم قرآن پاک میں مذکور ہے اور اس میں آپ کا ذکر بھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے، الفردوس بماثور الخطاب کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہوئی. اور آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب بڑے ہوئے تو اس وقت نمرود بادشاہ کی حکومت تھی، اور آپ کی پیدائش سے قبل ہی نمرود بادشاہ جو تھا اس کا خواب اس نے دیکھا تھا. اس نے جو خواب بتانے والے ہوتے ہیں معبرین جو ہیں، اس سے جب کانٹیکٹ کیا تو بتایا گیا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک مینڈا، ایک بھیڑ جو ہے وہ اس کے تخت کو تباہ کر رہا ہے. تو اس نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس طرح تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پھر آپ عنفوان شباب میں پہنچے، اس جوانی کی عمر کو پہنچے، تو چونکہ اس وقت نمرود جو تھا لوگ اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کو رب کہا کرتے تھے. تو ایسے زمانے میں چیلنج کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اس عالی منصب کے لیے پیدا فرمایا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ پھر مقابلہ کیا اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کو بیان کیا. اور پھر وہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جیسے آپ نے جب اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کون ہے، جب اس نے پوچھا تمہارا خدا کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ ربی جل الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے. تو نمرود نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا، 2 غالباً قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا، دوسرے کو مار دیا، کہا جی اس کو زندہ کر دیا اور اس کو مار دیا. تو آپ سمجھے کہ اس کا جو مینٹلٹی اپروچ کہاں تک ہے. تو پھر آپ نے اس کے اکارڈنگ اس سے بات کی اور اس کا اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے، حالانکہ اس کا وہ جو عمل کرنا تھا وہ اس سے مراد تھا ہی نہیں جو آپ نے فرمایا تھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اس کی جو سوچ ہے اس حد تک نہیں پہنچ رہی تو پھر آپ نے اس کے سامنے وہ بات رکھی کہ میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. رب تعالیٰ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے لے آؤ. اب کیا ہوا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب وہ کیا کرتا. تو یہ آپ کا وہ معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، کیونکہ آپ کے 2 صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نبوت کا معاملہ جاری فرمایا. اور حضرت اسحاق جو ہیں ان کی بھی کیا شان ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. جتنے انبیاء کرام آئے، بڑے بڑے انبیاء کرام، وہ سارے انہی کی لینیج، انہی کی فیملی سے ہوئے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو منصب عالی اپنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا کو بقیہ سارے انبیاء کرام حضرت اسحاق کی اولاد سے، لیکن جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، جو ختم المرسلین ہیں، جن پر سلسلہ نبوت ختم ہونا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے شہزادے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ان کو پیدا فرمایا. اور یوں آپ ابو الانبیاء بھی ہیں. آپ کو قرآن پاک میں ایک مقام پر
کان امتن، ان کو امت ارشاد فرمایا. اور ایسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ. فطرت کی کہ بہت سے امور جو ہیں جو ہم کہتے ہیں نیچر، جو چیزیں بائی نیچر ہوتی ہیں، ان کی نسبت آپ کی طرف کی گئی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی اسپیشلٹیز بھی عطا فرمائی. جیسے آج کل ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ ہے، تو اس کے اندر 2 اہم ایونٹس جو ہوتے ہیں، ایک تو حج. اللہ اکبر. اگر حج کو ہم ان شارٹ ورڈ بیان کرنا چاہیں کہ واٹ از حج، حج ہے کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی ادائیں بھی اللہ کو کیسی محبوب ہوتی ہیں، اس کا ذکر بھی ہے. اچھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا جیسا ایونٹ ہے، وہ تو پورا ایک واقعہ ہے، تو وہ بھی آپ ہی کی یادگار ہے. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت. اچھا، آپ کا جو نام ہے ابراہیم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ اب رحیم سے بنا ہے، یعنی مہربان باپ. انتہائی شفقت کرنے والے. فرشتے عذاب دینے آئے قوم لوط کو، تو آپ کے پاس پہلے آئے، بیٹے کو خبری سنائی، پتہ چلا کہ وہ ان پہ عذاب دینے آ رہے ہیں. تو قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ہم سے جھگڑنے لگا، یجادلنا فی قوم لوط. ایسے اس میں تو ابراہیم ہیں، اس میں لوط ہیں، ان کے مسلمان وہاں پر موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں. تو یعنی اس طرح آپ کی شان یوں بیان ہوئی. اسی طرح آپ کا ایک لفظ ابو الضیفان، مہمان نواز. وہ تو ایسے مہمان نواز تھے، کتابوں میں لکھا کہ بعض اوقات تو کئی دن گزر جاتے، آپ کھانا تب کھاتے جب مہمان کچھ ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتے، تو پھر آپ کھانا تناول فرماتے تھے. یوں مہمان کے بغیر کھانا نہیں تناول فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک خاصیت تھی، اور یہ ایک آپ کی امتیازی شان تھی. یہ بات بیان کی گئی کہ مہمان نوازی تو یوں ظاہر ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ خاصہ ہے. اور قوم لوط کی آپ نے بات کی تو 15 روز ہو گئے تھے، کوئی مہمان نہیں آیا تھا. جب یہ فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی جلدی فرمائی کہ فوراً ان کے لیے جو ہے وہ بچڑا بھون کر ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا. اور یوں کہ اتنے روز ہو گئے مہمان کوئی آیا نہیں، اب مہمان آیا تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہاں ایک بڑا میسیج اور پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو مہمان آنے پر بڑی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، تھوڑا سا اور باتوں میں لگا کے رکھتے ہیں جب بغیر کھانے کی نکل جائے. لیکن یہاں ایک بڑا زبردست میسیج ہے کہ آپ نے کتنی جلدی کھانے کا اہتمام فرمایا کہ مہمان آئے ہیں اور اللہ کی گویا کہ ایک رحمت آئی ہے. تو یہ ایک مبارک عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اور آپ نے قوم لوط کی بات کی کہ وہ جھگڑنے کی، تو آپ فرشتوں سے گفتگو کرتے رہے تاکہ تھوڑی تاخیر ہو جائے، موقع مل جائے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا، معافی کا. یہ وجہ بھی مفسرین نے بیان کی کہ آپ جو ہے وہ فرشتوں سے گفتگو میں طوالت کرتے رہے کہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے. یہ آپ کی ایک شفقت، مہربانی اور رحمت کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. کتنے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اپنی ذات کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی. یہ مخلوق خدا سے کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے ان کے حریص ہوتے ہیں، کتنے ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے کتنے یوں سمجھیے کہ طلبگار اور امیدوار ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان پر مصیبت کا آنا، مشقت کا آنا بھی ان پر جو ہے وہ کتنا ناگوار گزر رہا ہوتا ہے. ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں بڑا میسیج اور پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. مرسلین اولو العزم ہے، دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو نبی سب سے افضل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا ہے. اور آپ نے شانیں اور عظمتیں ابھی سنی، قرآن کریم میں جا بجا ذکر ہے، پوری سورہ مبارکہ کا ذکر ہے. اور سارے دینوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اچھائی کے ساتھ موجود ہے. یہ ایک بڑا وصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیشوائی عطا فرمائی ہے، امامت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائشیں بھی بڑی عطا فرمائی، بڑے بڑے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان امتحانات سے گزارا ہے. تو وہ امتحانات کیا ہیں، وہ آزمائشیں کیا ہیں ناظرین، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا ہے. میں چاہوں گا رکن شورا حاجی شاہد اتاری صاحب ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زبردست اور عالی مرتبت پیغمبر اور اتنے بڑے اسٹیٹس والے، عظیم منصب والے،
یقیناً آزمائش بھی بہت بڑی ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت زیادہ آزمائشیں بھی آئیں جی، اور جس پر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے، واہ، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو درجات بھی عطا واہ، فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو پہلے جو بڑی جو ہے وہ آزمائش تھی وہ نمرود کو جب آپ نے نہیں مانا اور نمرود نے جو ہے وہ آپ کو آگ میں جو ہے وہ ڈالنے کا جو ہے حکم دیا، اور دیکھیں اللہ پاک سے ان کو کتنی محبت تھی کہ جب ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی میرے لائق حکم ہو تو ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا کہ میں تو اللہ پاک سے ہی اپنی حاجت رکھتا ہوں۔ کیا بات۔ جب انہوں نے یہ استقامت دیکھی تو فرمایا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنا خلیل بنا لے گا۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل ہونے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو دیکھیں ایک آزمائش آئی اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بے شک۔ دیکھیں زندگی جو ہوتی ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ بلکہ جانور بھی جو ہے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے اپنی زندگی کو بچانا، یہ تو شریعت نے بھی حکم دیا ہے، ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب آزمائش آئی تو آپ آزمائش پر پورے اترے، اور کیوں آزمائش میں پورے اترے کہ اللہ پاک کے جو ہے وہ رضا پر راضی تھے اور دین اسلام پر استقامت کہ میں جو ہے وہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلا رہا ہوں، تو اتنا عظیم مقصد جو ہے جو میرا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، تو کوئی بھی آزمائش آ جائے گی تو میں اپنے اس مقصد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس میں ہمیں بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ جب ہم دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک بڑی رکاوٹ تو انسان کو اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ جب شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ سنتا ہے، جیسے مال ہے کہ اللہ پاک نے مال دیا ہے اور مال زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب مال کی محبت، مال تو کہتے ہی وہ ہیں کہ مال وہ چیز ہے کہ انسان کا دل جس کی طرف راغب ہو، بالکل ایسے، تو اب جو ہے اور وہ کچھ قیمت رکھتی ہے، تو اب مال سے جو ہے وہ محبت تو اللہ پاک نے ویسے ہی جو ہے دل میں رکھی ہے، تو اب بعض کو ایسی مال کی محبت ہو جاتی ہے کہ جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو ان کو بڑا بھاری پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر پاتے، یا کرتے بھی ہیں تو اس میں تاخیر کر ڈالتے ہیں، اور تاخیر کرنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پیشگی جو ہے بنتا دیتا رہے آہستہ آہستہ، تاکہ جب سال مکمل ہو تو پھر جو ہے وہ بھاری نہ پڑے۔ اور پھر جو ہے کوئی لوگ بہانے بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے پاس زکوٰۃ تو مجھ پر ہے لیکن جو ہے وہ کیش نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے سکوں، تو اس لیے ایک جو سب سے پہلی رکاوٹ آتی ہے وہ نفس کی رکاوٹ آتی ہے کہ نفس جو ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کرنے دیتا، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو پھر نفس کی جو رکاوٹ ہے اس کو جو ہے وہ روک لیتا ہے۔ اسی طرح حج ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اب جو ہے بندہ نفس جو ہے طرح طرح کے بہانے ہیلے کر رہا ہوتا ہے، گھر بنانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ جو ہے وہ کورس میں کر رہا ہوں اس میں بھی رقم خرچ ہوگی وغیرہ وغیرہ، مختلف جو ہے وہ نفس جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب شریعت کا حکم آ گیا تو اب ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے اور حج کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حاضل قیاس کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے بندے نفس ہوتا ہے، پھر شیطان ہے جو انسان کو جو ہے وہ عمل نہیں کرنے دیتا اور رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو یہ بندہ مومن جو ہے وہ ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور جب وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی برکتیں ملتی ہیں، آخرت کی برکات بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دیگر بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی کے ہیں، تو یہ جو آزمائش پہلی آزمائش تھی آپ کو، اس میں آپ کامیاب ہوئے اور اللہ پاک نے جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیا، آپ کے لیے سلامتی والی بنا دیا۔ اور پھر ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے جو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی والدہ، ظاہر والدہ ہر ایک کی والدہ اس سے محبت کرتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ سے محبت کرتی تھی۔ جب یہ آگ میں چلے گئے تو بہت فکر مند تھی کہ میرے بچے کا کیا بنے گا، لیکن آگ نے ان پر جو ہے وہ اثر نہیں کیا، لیکن وہ ممتا جسے کہتے ہیں، ماں کی محبت
جب بیٹے کو یوں آزمائش میں دیکھا تو کہا بیٹا میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ کو بلا لیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے آپ کی والدہ پر بھی آگ نے اثر نہیں کیا. آپ کی والدہ جو ہے آتی ہیں، آگ آپ پر اثر نہیں کرتی، آپ ان کا ماتھا چومتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں. کیا بات. تو یہ بھی دیکھیں کیسی ماں اور بیٹے کی محبت کا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے، لیکن یہ ماں کی محبت کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ماں کے دل میں جو ہے وہ ہماری محبت ڈال دی ہے. یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ بچے کا کتنا خیال کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ محبت ہے. یہاں میں ایک چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں، یعنی کہ آگ بھی کیسی، اس کے بارے میں جو روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ کتنی خوفناک آگ تھی کہ منجنیق کے ذریعے، یعنی ایک جو پتھر پھینکنے والی مشین ہے، اس کے ذریعے حضرت ابراہیم نے اس کے قریب بھی نہیں جایا جا سکتا تھا، بلکہ یہاں تک مفسرین نے بیان کیا کہ ہوا میں جو پرندہ اڑتا تھا وہ بھی جل کر جو ہے وہ خاکستر ہو جاتا. اس قدر جو ہے وہ کیا نام ہے آگ جو تھی وہ خطرناک تھی. ایسی آگ کے اندر، ایک معمولی آگ نہیں، نارمل آگ نہیں، اتنی خطرناک آگ کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ صبر و رضا کے، تسلیم و رضا کے پیکر بن کر اللہ پاک کی حکم پر اور آزمائش پر پورا اترنے کے لیے بلا چوں چرا اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ آگ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. واقعی یہ بہت بڑے امتحان کے اندر یہ کامیابی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے جب ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا پس اس نے ان کو پورا کر دکھایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے. میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی سنا، خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام. میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی آپ کچھ بیان فرمائیں. اور یقیناً ایک پہلو اس کے اندر یہ بڑا نمایاں ہے کہ اللہ کی محبت، یہ تو ایک نمایاں وصف حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ظاہر ہے گروہ انبیاء وہ جماعت ہے کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایمان والوں کا وصف قرآن میں بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو ایمان والوں میں جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے انبیاء کرام کی جماعت اور گروہ، ان کی اللہ سے محبت کیسی ہوگی. میں چاہوں گا ابراہیم بھائی آپ ان دونوں باتوں کو جو ہے وہ بیان فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت اور یہ خلیل اللہ کا لقب، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. ایاز بھائی کیا ہی خوبصورت موضوع ہے اور کیسی عظیم ہستی ہیں. بے شک وہ ہم شروع میں اس بات کو جو ہے وضاحت کے ساتھ سن چکے ہیں کہ مرسلین اولو العزم جو ہیں، یعنی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس ترتیب میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہلے تو عام مسلمان ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اولیاء ہیں. اولیاء کے بعد جو مراتب ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں پھر مرسلین، پھر مرسلین اولو العزم، وہ رسول کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمام انبیاء رسول میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 5 مرسلین اولو العزم جو ہے یہ سب انبیاء و مرسلین میں فوقیت رکھتے ہیں. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، روح اللہ علیہ نبینا، جی عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، معاف کیجیے گا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. اچھا، خلیل کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور وہ عشق کی اور محبت کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے کہ العشق یحرک ما سوی اللہ، کہ عشق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے سوا، عشق حقیقی وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. یعنی آپ کی توجہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف ایسی تھی، محبت باری تعالی کے اندر اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ما سوی اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا. پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو خلیل کا لقب کیوں دیا گیا، جیسا کہ آپ نے اس سوال کے اندر بھی تذکرہ کیا. کئی اس کے بارے میں اقوال ذکر کیے گئے ہیں. ایک قول جو ہے وہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ملتا ہے
کہ سوال کیا گیا اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ آپ نماز کے اندر تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم غور کریں اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ ہمارا نماز کے اندر خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انہیں اپنا محبوب بناتا ہے جو نماز کے اندر خشوع و خضوع اور تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں۔ اور نماز تو ہے ہی عاجزی کا نام کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور کل جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا مسند الفردوس کے اندر کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم آپ کو ہم نے اپنا خلیل بنایا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کئی اگرچہ وجوہات بیان ہوئی ہیں لیکن یہ ساری متحد ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ فرمایا اس لیے کہ آپ عطا فرماتے ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے، آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا لقب ہی ابو ضیفان ہے، آپ کے در دولت پر آپ کے آستان عالیہ پر جو ہے وہ لنگر جاری ہوتا تھا، مہمان آتے تھے اور آپ کا کریمانہ ظرف یہ تھا کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم وصف، تو ایک آپ کا کھانا کھلانے کا وصف، عطا فرمانے کا وصف، یہ آپ کے اللہ کے قرب اور اللہ کے خلیل ہونے کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ آپ کی محبت الہی اور آپ کے خلیل بننے کے تعلق سے ایک بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بنانے کے تعلق سے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی جو حکمت تھی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، تو پھر وہ پورا ایک واقعہ ایک پورا تسلسل کے ساتھ ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنانے کی وجہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس 5000 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اچھا اس وقت یہ بکریاں پالنا یا مال مویشی ہونا یہ ایک بڑا اثاثہ تھا، اس دور کا کی ایک یوں سمجھے کہ بڑا ایسٹ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ 5000 بکریوں کا ریوڑ، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یہ خلیل ہیں اور ان کے پاس اتنا مال بھی موجود ہے۔ تو حضرت رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک فرشتے کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر کھڑا کیا جائے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اب جو تفسیر روح البیان کے اندر ایک خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے وہ ذرا اس کو مفہوم کے طور پر ذرا سماعت کیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور راستے میں ایک وادی کی گھاٹی پر اونچے مقام پر وہ انسانی شکل میں فرشتہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تشریف لا رہے ہیں انہوں نے محبوب اپنے رب ذوالجلال جل وعلا کہ جس کے محبت اور عشق کے اندر آپ ڈوبے ہوئے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح انہوں نے سنی تو اس وجد کے عالم میں اور محبت الہی اور عشق الہی کے عالم میں کہنے لگے کہ میرے رب کا نام لینے والے یہ تسبیح دوبارہ سنا، میرا آدھا مال تیرا ہے۔ کیا بات، وہ فرشتے نے دوبارہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتے، اے میرے رب کی تسبیح بیان کرنے والے، دوبارہ میرے رب کا نام لے، میرا سارا مال تیرا ہے۔ 5000 بکریوں کے ریوڑ کہنے لگے کہ یہ تیرا ہے، مجھے اپنے رب کا نام اور میرے رب کا ذکر سنا۔ تو وہ فرشتے نے دوبارہ ذکر کیا تو فرشتوں نے مان لیا مولا تو نے اپنا خلیل جسے بنایا ہے وہ واقعی تیری عشق کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور واقعی وہ خلیل کہلانے کے مستحق ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے رب ذوالجلال جل وعلا سے محبت اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے عشق کے اندر جو آپ ڈوبے ہوئے تھے، تو پھر آپ کو خلیل کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ اس کی ایک حقیقت اور اس کے چند جو ہے وجوہات وہ علماء نے بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ صاحب کی بات سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت جب گفتگو فرما رہے تھے تو آپ کا جو ٹائٹل ہے مہمان نواز ابو ضیفان، میں اس پہ غور کر رہا تھا، فرما رہے تھے کہ اللہ کی محبت میں کھلانا، اور قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ ذہن میں آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ یعنی کھانا کھلانا فی نفسہ ہی اگر کوئی اس لیے کرے کہ محبت الہی میں ڈوب کر کرے تو اس کو تو قرآن پاک نے بطور مدح کے اس کو لوگوں کو ایڈمائر کیا کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یوں بھی آپ کا وصف کہ محبت الہی میں آپ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق سے محبت،
اللہ کی مخلوق سے محبت ہے نا کہ وہ جو اس کی بیسک نیڈ ہے اس کو فلفل کر رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ فرما رہے تھے کہ خلیل اللہ کا جب ذکر خیر آتا ہے تو ساتھ ہی وہ ذہن میں حبیب اللہ کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے کیا کہنے، یقیناً آپ کی بہت شان ہے۔ خلیل اللہ کا مطلب ہی جیسے آپ نے سنا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے لبیک، صحیح حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے آؤ، وادین غیر ذی زرع، اللہ اکبر، نہ کچھ وہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے اس وقت، نہ وہاں آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ۔ اب اتنا بڑا امتحان تھا، بندہ امیجن کرے کہ وہاں صرف اس کی فیملی، اس کی وائف اور اس کا بیٹا ہے، ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے، دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، ہیوی ڈیزرٹ اس طرح کا، ایسے ہی ہے۔ ایسے عالم میں وہاں چھوڑ کر پھر واپس آ جائیں، حکم کیا اللہ کا کہ جائیں اور چھوڑ کر واپس آ جائیں، ساتھ بھی نہیں رہنا۔ کیسی محبت ہوگی اللہ پاک کی، اس میں کس حد تک آپ کس کمال کو پہنچے ہوئے ہوں گے، کوئی سوال نہیں، یا اللہ زندہ کیسے رہیں گے، یا اللہ کھائیں گے کیا، یا اللہ پیئیں گے کیا، اللہ ان کا بنے کہاں۔ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی، دعا بھی کی، اس کے بعد یہ بھی کہا یا اللہ ان کے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے ان کی طرف، ان کو نماز کے لیے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ تمام چیز اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ہے مقام خلیل اللہ، کیا بات، اور ایک ہے مقام حبیب اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ جس میں خود صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تو آپس میں صحابہ کرام کا ذکر کر کے تعجب ہو رہا ہے، کیا عظیم ہستیاں انبیاء کرام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت خلیل، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سب کے نام لے کر اصطفاہ اللہ، موسیٰ کلمہ اللہ، اس طرح گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا قد سمیعت کلامکم وعجبکم، تمہارا کلام بھی سنا ہے، تم سے تعجب کرنا کیا عظمت و شان ہے، یہ بھی سنا ہے، سب کو آپ نے تصدیق بھی کیا کہ وہ سب ایسے ہی ہیں۔ پھر بات فرمایا الا وانا حبیب اللہ، جان لو کہ حبیب اللہ کا منصب جو ہے وہ رب نے مجھے عطا فرمایا۔ اور حبیب اللہ کی عظمت و شان کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہے، ساری مخلوق کو میری حاجت ہوگی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ذات کا فیضان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گولے گلزار بن رہی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا نا کہ نور نبوت نبی کریم علیہ السلام کا آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا، تو آپ کو کیسے آگ جلا سکتی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ ساری آزمائشوں میں، امتحانات میں، نمرود سے اور دیگر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک سیفٹی اور حفاظت عطا فرمائی اور آپ کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ بلند کیا گیا، اس کے پیچھے بھی جو وہ نبی کریم علیہ السلام کی جو وہ ذات جلوہ گر تھی جس کا یہ سارا فیضان تھا۔ تو حقیقت میں خلیل اللہ پر بھی جو فیضان ہے وہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے، سبحان اللہ۔ سب کا ہے آقا نام محمد، سب کا ہے آقا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ، نوح خلیل
سب کا آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں سبحان اللہ فیض خلیل فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ سجاتے ہیں آگ میں باغ لگاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے جیسے رکن شورا نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا مدد نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میرے حال سے واقف ہے اور جب بچوں کو چھوڑنے کی باری آئی تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے اور حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو فرمایا آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون فرمایا وہاں تنہا آپ کی اپنی ذات تھی تو ارشاد فرمایا دعا کی حاجت نہیں ہے یہاں بیوی بچوں کا معاملہ تھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی مولا ان پر رحم ہو ان کو جو ہے وہ اس بے آب و گیا میدان کے اندر وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ اکبر کیا یہ بھی ایک مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا خوبصورت ایک انداز ہے اور کتنی پیاری ایک تعلیم ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ پاک سے لو لگانا یعنی تسلیم و رضا کے پیکر بھی ہیں اور سبحان اللہ دعا بھی ارشاد فرما رہے مولا ان کی جو ہے وہ مدد فرما اور ان کو نماز قائم کرنے والا بنا کیا پیاری بات اولاد نہیں ہے کتنے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی ہے اور دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی نیک اولاد کی پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو اس کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا ان کو نماز قائم کرنے والا بنا یہ ایک بڑا خوبصورت میسیج ہے ہمارے لیے ناظرین کہ ہم جو بے اولاد ہوتے ہیں بس اوقات اولاد کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو نیک اولاد کی دعا مانگے اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا فرمائے تو بھی کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں اس آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے یہ حضرات انبیاء کی سیرت ہمیں میسیج اور پیغام دے رہی ہے سبحان اللہ کتنی پیاری سیرت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ابراہیم جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے اچھا آزمائشوں کے حوالے سے ویسے تو کافی گفتگو ہو چکی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں آئیں وہ تو کتابوں کے اندر تفصیل موجود ہے اور جو سیرت پڑھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم پروگرام میں شروع کے اندر جو ہے وہ رکن شورا سے اور حضرت علامہ صاحب سے بھی ہم جو ہے وہ اس بارے میں کچھ تفصیل سن چکے ہیں میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی جب کسی کا کوئی امتحان ہوتا ہے نا تو ایک تو اس کی سند جاری ہوتی ہے اور کامیابی کی صورت میں پھر اسے جو ہے وہ انعام بھی ملتا ہے ایوارڈ بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے جب کامیابی کی سند جاری ہو جس کے اور پھر انعام کے طور پر مخلوق خدا کی امامت جنہیں عطا کی گئی ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اب دیکھیں چند میں آزمائشیں صرف اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تب بھی آزمائش میں کہ اس وقت جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غار کے اندر
آپ کی جو ہے پرورش فرمائی، کم و بیش 6-7 سال کا عرصہ آپ غار کے اندر رہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا خوراک کا جو ہے وہ انتظام فرمایا. کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کی انگلی سے جو ہے وہ دودھ آیا کرتا تھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف جو ہے وہ باطل خداؤں کی پرستش جاری ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ توحید کا علم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان سب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ نمرود کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے مقابلہ کرتے ہیں. پھر جو ہے وہ انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ صرف آگ کے اندر بھی ڈالا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈالا گیا، اور وہ بھوکے شیر، جب 2 بھوکے شیروں کو بھوکا رکھا گیا اور ان کے سامنے آپ کو ڈالا گیا، اور وہ بھوکے شیر آپ علیہ السلام کے قدموں پر لوٹنے لگے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی. پھر آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑا، اپنے بچوں کو جو ہے وہ آب و گیا وادی کے اندر بھی چھوڑنا پڑا، پھر اپنے بچے کو قربانی بھی دینی پڑی. کئی قربانیاں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی جل والا ان کے لیے جو اعلان فرماتا ہے وہ کمال ہے. ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کچھ آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں آزمایا، اللہ پاک نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورے اترے. یہ سند ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں انعام کیا عطا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. وہ جو آزمائشیں اور پریشانیاں تھیں، اب ان آزمائشوں کی بٹی سے گویا کہ آپ گزر چکے ہیں، آپ کندن بن چکے کہ جیسے سونا بٹی سے گزرنے کے بعد کندن بن جاتا ہے. تو ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اب جو آپ کو انعام ملنے والا ہے وہ لوگوں کی امامت کی مسند آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائی گئی ہے. تو ہم اس بات پر بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ آزمائشوں سے گزر کر کسی مقام پر پہنچتا ہے. اور اگر دین کی راہ میں، تبلیغ دین کی راہ میں اگر آزمائشیں ہیں تو ان میں بھی ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا ضرور عطا. اور یہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ امامہ سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آپ کو پہلے سے ہی مل چکی تھی. امامہ سے مراد یہ قدوۃ فی الصالحین، کہ آپ کو صالحین کا پیشوا بنایا، آپ کو امامت عطا فرمائی، اور فرمایا یہ آپ کی اولاد میں بھی جاری ہوگی. سوائے کس کے؟ فرمایا جو ظالم ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، ان کو امامت پیشوائی نہیں ملے گی. اس کے علاوہ جو صالحین آپ کی اولاد میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی یہ پیشوائی جو ہے وہ عطا فرمائے گا. یہ بڑی خوبصورت بات اور بڑا ایک زبردست انعام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا فرمایا تھا. ناظرین کچھ کالز بھی آپ کی ہمارے پاس ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. کچھ میسیجز بھی کافی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں. پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی کالز دیجیے. میں رکن شورا سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کا جد امجد کہا جاتا ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام بھی نبی پاک علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے. تو حضرت ابراہیم کو ہی نبی پاک علیہ السلام کا جد امجد کہنے کی کیا اس میں وجہ ہے؟ اس میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. جی حضور. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد، یوں تو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آپ کے جد امجد ہے، ایسے ہی. لیکن کیونکہ وہ عرب کا جو ایک حصہ تھا وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے ہیں. تو وہاں پر کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ ہوتا تھا، اور اس تذکرے کی وجہ سے جو ہے یہ بھی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت تھی وہاں پر عرب کے اندر، اور اس لیے جو ہے وہ حضرت ابراہیم پھر پیارے آقا علیہ السلام نے بھی تذکرہ فرمایا کہ جو ہے وہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو یہ چند ایک وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا. پھر ایک فخر کی بات بھی ہے کہ نسبت جو ہے وہ اس شخص جو جس کی شہرت ہوتی ہے اس کی نسبت سے ہی بندہ اپنا تعارف کرواتا ہے. اور اللہ پاک نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نسبت کرنی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آپ اپنے بعد جو بڑی عظیم شخصیت ہے اسی کی طرف اس کا ذکر کریں گے. اور پھر ایک اور بات کہ وہاں پر کیونکہ یہود کی بھی ایک تعداد تھی عرب کے اندر، تو ان کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو آپ کی جو نسبت ہے اس وجہ سے اچھا قرآن پاک میں بھی جو ہے بہت زیادہ تذکرہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو
یہ اب چند ایک وجوہات جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے بیان. اور اسی لیے آپ کے دین کو دین حنیف قرار دیا گیا. یہود بھی جو ہے وہ کہنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی ملت حنیف پر ہی تھے. تو یوں ان معنی پر بھی جو ہے وہ کہنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے یہ بنی اسرائیل کہلاتی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسماعیل یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں. تو یوں جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند یا فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو یوں نبی کریم علیہ السلام کا جد امجد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اس نسبت کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالی اس میں نسبت کی اہمیت اور امپورٹنس کا بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ نسبتوں کی کتنی برکت ہے. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوں؟ دعا ہوں. یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے نسبت کرتے ہوئے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مزید کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام احمد رضا تاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری یہ درخواست ہے کہ وہ مجھے یہ کلام سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں. انشاءاللہ. جی مزید کال. میرا نام زین العابدین ہے، میں برے والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید کال. میرا نام نویہ نور ہے، میں روپکی سے بات کر رہی ہوں. میری نام وہاں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. لج پال نبی میرے، لج پال نبی میرے، درداندی دوا دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہمارے عدنان شیخ بھائی آپ کی فرمائشیں نوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کے اوپر ہیں کون کون سی پوری کرتے ہیں. جی مزید. ایک نعت شریف آپ ہمیں سنائیں، کالی زلفاں والا دکھی دلانا سہارا. بہت مہربانی. کیا بات ہے کیا بات ہے. جی مزید کال. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں. میری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام نے ادخال اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے. اپنا اپنا ذوق ہے ماشاءاللہ. مرحبا. جی مزید کال. مجھے یہ کلام سنا دے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جی ماشاءاللہ. مزید. محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. ناطق اسلام بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. واہ واہ ماشاءاللہ. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور کی سعادتوں سے بار بار مشرف فرمائے. بار بار یہ با ادب با ذوق عشق برا سفر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. بہت پیارے کلام کی فرمائش. جی مزید. آپ کا سلسلہ یہ بہت اچھا لگتا ہے. میری خواہش ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی مجھ سے پہلے جا رہا ہے. واہ جی واہ. کیا بات ہے. مزید کال. میں مزاور احمد بنت عارف بپو بول رہی ہوں. مجھے صدیق اکبر کا کلام سنا دیں. واہ جی واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. جی مزید کال. فرمائش ہے چاہے والا مجھے طیبہ بلا لو. واہ. جی مزید کال. میں لاہور سے عبداللہ طاری بات کر رہا ہوں. آپ ایک کلام عرض فرما دیجئے. مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. واہ جی واہ. جانا بھی ضرور ہے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. آقا کریم علیہ السلام بلاوا عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. سرگودا سے محمد سعد اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے ایک کلام سنا دیں. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. جزاک اللہ خیرن. آمین و ایاکم.
در پہ بلاؤ مکی مدنی، یہ کلام سنا دیں۔ لیا سے میسیج ہے۔ ایک اور میسیج ہے جی، کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان بھائی سے عرض ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ کلام سنا دیں۔ شہزاد اتاری ہیں جی، فرید نگر چیچا وطنی سے، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ اور ایک اور ہے، ماشاءاللہ پروگرام بہت پیارے انداز میں چل رہا ہے، نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کا قصیدہ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یہ سنا دیجیے گا۔ لیا سے میسیج ہے۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، گھٹائیں غم کی چھائیں یا رسول اللہ۔ اللہ پاک آپ سب حاضرین کو اسی سال میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین جی ماشاء اللہ۔ اور ابراہیم بھائی سے گزارش ہے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں، اور انہوں نے لکھے سید ابراہیم بھائی سے، تو کیا آپ سید بھی ہیں ماشاءاللہ؟ سید نہیں، سید کا غلام شاید سید ابراہیم بھائی ہو سکتا ہے رکن شورا کی طرف اشارہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی طرف اشارہ ہو۔ چلیں آپ موجود ہیں، آپ دعا فرما دیں ہم سب کے لیے بھی۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، آمین ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابراہیم شاہ صاحب تو اس وقت ماشاءاللہ وہاں مکہ پاک کے اندر ہے، اور ممکن ہے اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہو تو ہم سب حاضرین کے لیے بھی، اور جو انہوں نے میسیج کیا ہے ان کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ پاک آپ کے صدقے ہم سب کو بھی با ادب با ذوق عشق بھرا حج مبرور کا سفر بار بار نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف اور کچھ فرمائشیں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا، یا رب مصطفیٰ، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا، فرما یہ پورا مدعا، یا رب مصطفیٰ، فرما یہ پورا مدعا، یا رب مصطفیٰ، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کرو دعا، پی کر میں پھر کرو دعا، یا رب مصطفیٰ، پی کر کرو میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ، تو بے حساب بخش دے عطا رضا کو، تو بے حساب بخش دے عطا رضا کو، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا، یا رب مصطفیٰ۔
بلا لو پھر مجھے اے شاہ باروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوے جانا میں گرے بادشاہ سینہ چاک میں پہنچوں کوے جانا میں گرے بادشاہ سینہ چاک گرا دے گا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے گا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں سلام شوق کہنا جیو میرا رو رو کر سلام شوق کہنا جیو میرا رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا یہ کون استر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا
कौन सी है तेरा माया, और ये राग हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, संभल के पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। ये राग हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पे तो कहना सलाम लीजिए भोला माया, पहुँचना दर पे तो कहना सलाम लीजिए भोला माया। एक शबे तार है और एक गार है, एक शबे तार है और एक गार है, और इस गार में एक शबे तार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, एक मोहब्बत है और एक हुबदार है, एक सच्चा है और एक सच्चाई है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, मेरे सरकार का अपने अल्लाह से, मेरे सिद्दीक का अपने महबूब से, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है। इसीलिए तो सुनाया अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह प्यार है, बेपनाह माशाअल्लाह। नादरीन, हम अपने सिलसिले में एक पैकेज भी शामिल करते हैं। आइए मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया का एक खूबसूरत पैकेज हम अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। एक बेसिक सवाल होता है हज की फ़र्ज़ियत के बारे में। हज की फ़र्ज़ियत ये कब हुई? हज की फ़र्ज़ियत के बारे में वैसे तो मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा राजिह कौल है, मोतबर कौल है, वो ये है कि हज 9 सने हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, और जिस साल ये फ़र्ज़ हुआ उस साल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीर हज बनाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, और उनके पीछे फिर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को
ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا جو سورہ براءت، سورہ توبہ کے بالکل شروع میں ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو اس اعلان کے لیے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا، لیکن خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا وہ 10 سن ہجری میں کیا تھا، تو گویا جو فرضیت ہوئی ہے وہ 9 سن ہجری میں ہوئی، اور ہے تو یہی کہ جس پر جب حج فرض ہو تو وہ فوری طور پر کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، اور خاص طور پہ جب حج ابتداءً فرض ہوا اس وقت کے معاملے کے اندر اور دیگر بہت ساری حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اکثر صحابہ نے حج اگلے سال کیا، جس میں ایک حکمت تو یہی تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے بارے میں علم تھا کہ آپ اگلے سال تک اس دنیا میں ظاہری طور پر بھی جلوہ گر رہیں گے، کیونکہ ہمیں جیسے یہ حکم ہے کہ ہم پہ اگر اس سال حج فرض ہو تو ہم بہر صورت اسی سال کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی موت کا پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا تھا، اور اس طرح کی اور بہت ساری احادیث ہیں۔ بنیادی طور پہ تو جو سیدھا سیدھا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اور اپنی حیات و وفات کے اعتبار سے وہ سب جانتے ہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اگلے سال حج کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو سال تھا جو 9 سن ہجری تھا، یہ وہ آخری سال تھا کہ جس میں مشرکین بھی حج میں شریک ہوئے۔ حج فرض ہوا لیکن مشرکین بھی اس کے اندر شریک ہوئے، تو اب مشرکین اپنے افعال جو ہے وہ اس کی ادائیگی کے اندر بھی لگے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس سال حج کیا کہ جب یہ جو حرم مکہ ہے، جو حرم محترم ہے، اسے کفار کا داخلہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور صرف جو اہل توحید تھے اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے صرف اور صرف انہوں نے حج کیا، تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اگلے سال تک مؤخر کیا۔ اس طرح کی حکمتیں تھیں، تو جو فرضیت ہے یہ 9 سن ہجری میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج کرنا ہے یہ 10 سن ہجری میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہی آپ کا پہلا اور وہی گویا کہ آخری حج تھا۔ یہ جو دین اسلام کے اندر جو فرضیت کا حکم نازل ہوا، اس فرض کی ادائیگی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج تھا، اور اس کے بعد چونکہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو لہذا یہ پہلا اور آخری حج ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حج کے تعلق سے مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ منادیہ کی گفتگو ہم سن رہے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ۔ رکن شورا سے میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ حج کے مبارک ایام جاری و ساری ہیں، اور ذوالحج کا مہینہ بھی ہے۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں حجاج ماشاءاللہ مکے اور مدینے پہنچ رہے ہیں، اور اب تو مکے کی طرف انشاءاللہ سفر ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک حج سے بھی بڑا گہرا ایک تعلق ہے، آپ کے گھرانے کی بڑی یادیں جو ہے وہ حج اور عمرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ ان کا بیان بھی ہم سنیں کہ وہ کون کون سے افعال ہیں جو اس گھرانے کی نسبت سے ہمیں الحمدللہ اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ حج جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8ویں ذوالحج کو آپ نے خواب دیکھا کہ کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو آپ اب سوچو بچار، جب آپ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے، تو اس لیے 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اور پھر جی سوچو بچار کا دن، اور پھر جو ہے جب آپ رات سوئے تو پھر آپ کو یہی خواب نظر آیا، تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ حکم جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جاننے کا دن۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ پھر فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، تو اسے یوم النحر کہا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کرنے کا، تو یہ ایک نسبت جو ہے وہی۔ اچھا ایک اور کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں نے اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو شیطان آیا اور اس نے جو ہے وہ وسوسے ڈالے، تو جو جمرۃ العقبہ ہے، بڑا شیطان جسے ہم کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا، تو آپ نے کہا نہیں اللہ پاک کا حکم ہے تو آپ جو ہے وہ میں نے حکم ماننا ہے۔ پھر جب جو ہے جمرۃ جو ہے وسطیٰ وہاں پر آپ آئے تو وہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ اچھا پھر جو تیسری مرتبہ جمرۃ الاخری جو ہے
تو یہ جو کنکر مارنے کا ہے شیطان، تو شیطان نے اس میں مختلف روایات بھی ہیں. حضرت جو آپ کی والدہ تھی ان کو بھی جو ہے وہ اس طرح کا آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوشش کی اور اسماعیل علیہ السلام پر کوشش کی. تو یہ جو کنکریاں مارنے والا ہے شیطان کو، یہ بھی جو ہے انہی مقدس ہستیوں کی جو ہے وہ ادا ہے. اور اللہ پاک جو ہے بس جو ہے وہ حج کی سعادت عطا فرمائے. تو پھر کتنا لطف آئے کہ واقعات بھی یاد ہو رہے ہیں اور یہ ہم مناسک بھی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو خود کعبے کی تعمیر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے. اور اگر ہم آتے ہیں جب مقام ابراہیم کی طرف تو یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو تعمیر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مبارک قدموں کے نقش کو اس پتھر کے اوپر ثبت فرما دیا. اور وہ آج تک علامت اور نشانی کے طور پر آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں الحمدللہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے. اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کی صورت میں سند بھی عطا فرما دی کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ. تو آپ دیکھیے کہ جب الحمدللہ ہم طواف کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر 2 رکعت آ کر جو ہے وہ مقام ابراہیم پر بہتر یہ افضل یہ ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ 2 رکعت نفل ادا کیا جائے، ورنہ کہیں پر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. تو یہ مطلب انٹر ہوتے ہی ہم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اور آپ کے گھرانے کی یادیں موجود ہیں. اور آپ پھر دیکھیے کہ جب ہم صحیح کی طرف بڑھتے ہیں تو صفا اور مروہ کی صحیح یہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی بڑی شانوں والے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر، کیا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ وہ جس طرح بے قراری کی حالت میں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہاں پر میں رکن شورت سے کتنے آپ مخلص ہو کر، کتنی ایک اخلاص کے ساتھ آپ نے کتنی مطلب جو ہے وہ ایک آپ نے وہ بچے کی تڑپ میں جو ہے وہ کیا نام ہے وہ دوڑ لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آپ کی ادا کتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ لازم قرار دے دیا. عمرے کے اندر بھی یہ عمرے کے واجبات میں سے ہے، اور حج کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی صحیح جو ہے وہ یہ لازم ہے. تو یوں بھی آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کی ادا کو ہمارے لیے برقرار رکھا ہے، باقی رکھا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کا عمل، اور اس میں اخلاص کو بڑا عمل دخل ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے لیے مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک برقرار. قربانی بھی ہم دیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بیٹا جو ایک سالوں بعد کہ مختلف روایتیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک قول کے مطابق 99 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے. اتنی بڑی عمر کے بعد جا کر ایک بیٹا عطا ہو، پھر اس کو جو ہے وہ اس طرح وادی میں چھوڑ دینے کا حکم ہو. پھر بچہ چھوٹا ہو، اگر وہ چلا جائے اس کا صدمہ کم ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور سکون بن جائے، پھر اس کو قربان کرنے کا حکم آ جائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ خواب دیکھتے ہیں اور بیٹے کو لے جا کر جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب اس فرزند سے بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت میسج مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے بھی ہے کہ حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو آپ نے پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، پھر آپ نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. یہ وہ توکل ہے، یہ وہ بھروسہ ہے اللہ کی ان کالے پہاڑوں اور جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. علماء بیان کرتے ہیں ذرا تصور کریں وہ پہلی رات کس طرح گزاری ہوگی ایک تنے تنہا خاتون نے اور ایک نو مولود بچے کے ساتھ، لیکن اللہ کی ذات پر کیسا کامل یقین اور بھروسہ. اللہ اکبر. تو فرمایا اس بھروسے کا اثر اسماعیل علیہ السلام پر، اس تربیت کا کیسا اثر ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بلکہ ابا جی آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں. کیا فرمائیں گے عرفان بھائی؟ حکم ہے یا سب کے قرآن پاک کی تعلیمات میں سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، اگر ہم سورہ انبیاء کی ہم تلاوت کریں تو چونکہ یہاں انبیاء کرام کا کئی کا ذکر ہے، ان سب پر تقریباً ابتلا کا ذکر آتا ہے. ایسے ہی آزمائش آئی
لیکن ثابت قدمی اختیار کی، توکل علی اللہ، اللہ پر توکل جب انہوں نے اختیار کیا تو اللہ پاک نے ایسے اسباب بنائے، ایسے راہیں کھلیں کہ یہی ہمارے لیے میسیج ہے کہ بندہ غور کرے کہ جو اللہ پر توکل کر کے حق پر چل پڑتا ہے، آزمائشیں تو نو ڈاؤٹ آنی ہی ہیں، ایسی آزمائشیں آنی ہیں، لیکن جب آزمائشوں میں بندہ گزر جاتا ہے نا، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، رب فرماتا ہے کہ ہم اجر ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کس طرح کیسے کیسے پرورش کے معاملے ہوئے، کیسے والدہ کے پاس ریٹرن ہوئے، والدہ کا دودھ پیا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اور فرمایا اس میں کیا میسیج ہے؟ اللہ، اس میں یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا جو واقعہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ تو بہت بڑی واضح آزمائش ہے، بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر جب اس کا وفدیناہ بذبح عظیم ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وبشرناہ باسحاق نبیا، ایک کام کیا، آزمائش آئی، ثابت قدمی اختیار ہوئی، سرخرو ہوئے، تو رب تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ جو بیان کیا قرآن پاک میں، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، یعنی کیسا ریوارڈ ملا کہ جتنے بھی ان کے بعد انبیاء کرام کی چین چلی، اسحاق ان کی اولاد سے چلی۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے ایک میسج ہیں کہ یہ تو ہونا ہے، جب آپ راہ حق پر آئیں گے تو کرٹیسائز لوگ کریں گے، باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ایسی صورتحال کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے بس اس کی راہ پہ چلتے رہنا ہے، پھر آزمائش دور کرنے والا بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر وہ جب آزمائشیں دور فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم، پھر ان کو اللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کا ایک پیغام ہے۔ اور یہاں پر سورہ ابراہیم کے اندر ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا توکل اللہ پر، اللہ اکبر، کمال درجے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج عطا ہوئی، لیکن ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج عطا ہوئی ہے۔ ابراہیم بھائی، میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کو آپ کچھ بیان فرمائیں۔ جی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج تو ویسے ایک بہت عظیم معجزہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کی سیر، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا دیدار جو ہے وہ آپ کو عطا ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو حسب مراتب معراج عطا ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو معراج ہے، اس کا تذکرہ تو قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ملکوت السماوات والارض۔ میں آیت کریمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کے اندر خوبصورت ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو دکھائی۔ اب فرماتے ہیں کہ نوری کے اندر کا یہ جو لفظ ہے، اس کے اندر استمرار ہے، یعنی یہ ایک بار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جو بادشاہی ہے اللہ پاک نے بار بار آپ کو دکھائی ہے، اور یہ تو مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل انہیں ملا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر جو قذالک کا لفظ ہے، یہ بالکل عام فہم بات ہے کہ اس کے اندر تشبیہ کے لیے یہ آیا ہے کہ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ معراج عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں مشبہ تو ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مشبہ بھی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جو معراج عطا ہوئی ہے
وہ معراج آسمان و زمین کی پوری بادشاہت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دکھائی ہے، اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے تشبیہ دی گئی ہے ان کی جو معراج ہے اس معراج کا کوئی بیان نہیں ہے، نہ اسے کما حق کوئی بیان کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے جو میسیج، جو پیغام، جو صبر و رضا، جو توکل، جو بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یقین کامل اور مضبوط ایمان اور استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں ڈٹے رہنا، اور قربانی کے ذریعے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے نفسانی خواہشات پر بھی جو ہے وہ چھری چلانا اور اس کو بھی قربان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ میسیج اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ 10 ذوالحجہ تک الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات منالیہ کے مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ خوب فیضان ابراہیم و خلیل علیہ السلام انشاءاللہ نصیب ہوتا رہے گا، فیضان انبیاء، فیضان صحابہ اور اہل بیت انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ و اسلام پڑھتے ہیں۔ کعبے کی بدرو دو جہاں تم پہ کرو رو درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کرو رو درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کرو رو درود، شافع روز جزا تم پہ کرو رو درود، شافع روز جزا تم پہ کرو رو تم پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تم پہ کرو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، تم سے نگاہوں بھلا، جب خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود، کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کرو ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، عید قربان آئی ہے، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنو، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، شکریہ مولا کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا، شکریہ مولا کا کیوں کر ہو ادا کے مل گیا، قرب حق کا ایک عظیم و شان زینہ مومنو، قرب حق کا ایک عظیم و شان زینہ مومنو، عید قربان آئی ہے، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی